الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورہ زاریات۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد علی شان، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو اس زمین پر بھیجا اور اس زمین پر اسے ایک مختصر سی زندگی دی۔ لیکن افسوس کہ انسان اس زمین پر آنے کے بعد اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین کی طرف مائل ہو جاتے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا فی الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی میں راضی ہو چکے ہو آخرت کے معاملے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اس بات کو جان لیجئے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے معاملے میں نہیں ہے مگر کچھ مال و متاع۔ عصر حاضر میں اگر انسان پر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو ہر شخص دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا پایا جائے گا، اور دین اسلام کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر اتنا مشغول کر دیا ہے کہ دین اسلام کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ میرا موضوع ہے وقت کی قربانی، لیکن میں یہاں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم دین اسلام کے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکتے، جب ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم اللہ کے راستے میں نکل نہیں پاتے، اس کی بنیادی وجہ دنیا ہے۔ یہ دنیا ایک مختصر سا سفر ہے، اور ہم نے اس مختصر سے سفر کو اتنا مزین کر دیا ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔
سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. اے لوگو اس بات کو جان لیجئے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل و تماشا ہے. زیب و زینت، آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا نام ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش، وہ بارش جس کے ذریعے کھیتی اگتی ہے جو کسانوں کو خوش کرتی ہے، اور جب یہ کھیتی سرسبز و شاداب اور لہلہانے لگتی ہے تو کسانوں کو اور بھی بہت خوش کرتی ہے. یہ مثال ہے دنیا کی. اسی طرح دنیا کی زندگی میں ایک انسان دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جب وہ اپنی نوجوانی کی عمر کو ہوتا ہے تو اسے تمام چیزیں بہت اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں عام خواہشات کو پوری کوشش کرتا ہے اور اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے. ایک بات سوچ لیجئے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے. لیکن آپ سوچئے کہ ہم اپنے اس دعوے میں کتنے صحیح ہیں. کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی کلمہ کے لیے، اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا وقت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنے ہفتے کے 168 گھنٹوں کے اندر سے کیا ہم 1 گھنٹہ بھی دیتے ہیں؟ نہیں. در حقیقت دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، اور جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے اس کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت نہیں آتی. وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اے لوگو، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور بروز قیامت تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور جس شخص نے بروز قیامت اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس بات کو بھی جان لیجئے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کچھ دھوکے کا معلومات. اے مسلمین، آج اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ ہم اس مختصر سی زندگی کے لیے اپنا کتنا وقت دیتے ہیں، اور آخرت کی وہ زندگی جو ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں. یہ اجتماعات جو وقت کی قربانی کا سبب دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا جماعت المسلمین کی تعداد یہ ہے؟ کتنی شاخوں میں سے جماعت المسلمین کے لوگ اس اجتماع میں آئے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے کہ 1 سال کے اندر ہم ایک اجتماع کے لیے بھی اللہ کے راستے میں اپنا وقت نہیں نکال سکتے. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہمارے پاس دین اسلام ہے، وہ دین اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں. اللہ کے بندو، ہمیں ہمارا یہ دعویٰ کام نہیں آئے گا. بروز قیامت ہمارا عمل ہمیں کام آئے گا، ہمارا وہ وقت ہمیں کام آئے گا جو ہم نے اللہ کے راستے میں لگایا ہوگا، جو ہم نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہوگا. سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے لوگو، اس بات کو جان لیجئے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل و تماشا ہے.
اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی شعار ہیں. کیا یہ لوگ اتنی سی عقل بھی نہیں رکھتے؟ کھیل و تماشا کچھ وقت کا ہوتا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ گاؤں دیہات کے اندر صبح سویرے بچے گھروں سے نکلتے ہیں اور ریت مٹی پر کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. وہ اس ریت پر چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں اور مختلف اشیاء بناتے ہیں جو ان کے کھیل سے متعلق ہوتی ہیں. لیکن جو ہی ان کو ان کے گھر سے آواز آتی ہے تو وہ اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں اور جاتے ہوئے پاؤں سے وہ گھر خراب کر چلے جاتے ہیں. یہ کھیل و تماشا ہے اور یہی دنیا ہے. اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک انسان مال کمانے کے پیچھے لگا رہتا ہے. وہ بنگلے گاڑیاں ہر چیز کی خواہش پوری کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. اللہ کے راستے میں وقت نہیں دیتا, اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے نہیں نکلتا. اسی حال میں رہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس بلاوا آ جاتا ہے اور وہ تمام چیزیں چھوڑ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو بتائیے کہ ایسے شخص کو آخرت میں کیا فائدہ ہوگا اس کے مال کا؟ اللہ کے بندو, آج ہمارے لیے اتنا مشکل ہو چکا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. یقین جانیے کہ ہم بالکل وقت نہیں نکال سکتے. اللہ کے راستے میں نکلنا تو بہت مشکل ہے. آج تو ہم اپنے گھروں کی, اپنی اولاد کی تربیت بھی نہیں کر رہے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا مشغول کیا ہے کہ ہماری صرف دنیا کی خواہشات پوری ہو جائیں, ہماری اولاد کی دنیا کی خواہشات پوری ہو جائیں, دین رہتا تو رہ جائے. ہم اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر شخص, آپ اس سے پوچھئے کہ آپ صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں دکان کے لیے اور رات گئے گھر واپس آتے ہیں, آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی محنت آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ آپ ایک بزرگ آدمی ہیں, آپ کا کیا خرچہ ہے؟ وہ آپ کو کہے گا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اتنا مال کما کے چلا جاؤں کہ میرے بعد, میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو. تو اے مسلمین, آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اسی فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کے دین کا کیا ہوگا؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے جماعت المسلمین میں رہیں گے؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارا جنازہ پڑھیں گے, یا یہ جواب دیں گے کہ جنازہ ہی پڑھنا ہے, کوئی بھی پڑھ لے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے آج اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. ہم اپنے بچوں کو صرف ایک دنیا دار انسان بنا رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی زندگی میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ دین اسلام کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور اس چیز کا ثبوت یہ اجتماع دے رہا ہے. میری نظر جہاں جہاں جا رہی ہے مجھے بزرگ لوگ نظر آتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ نوجوان لڑکے, وہ نوجوان لڑکیاں, وہ بچے جو جماعت المسلمین کا کل ہیں, وہ کہاں ہیں؟ ان کو اس اجتماع میں کیوں نہیں لایا گیا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے, کیا اجتماع کی, اسلامی معاشرے کی ان کو زیادہ ضرورت ہے یا ان بزرگ لوگوں کو؟ اللہ کے بندو, اولاد ایک فتنہ ہے اور یقین جانیے کہ ہم اپنی اولاد کو اس اجتماع کے اندر کیوں نہیں لے کے آئے. اس کا جواب یہی ہے کہ ان کی دنیاوی تعلیم ڈسٹرب ہو سکتی تھی, ان کے اسکولوں کے اندر چھٹیاں نہیں تھی, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. خاندانی تقریبات جب ہوتی ہیں تو ہم پہلے سے اپلیکیشن اسکول کے اندر جمع کروا دیتے ہیں کہ ہمیں اتنی چھٹیاں چاہیے, کیونکہ وہ دنیاوی کام ہے. وہاں ہم مجبور ہوتے ہیں. یہ دین اسلام کا کام ہے, دین اسلام کے لیے ہم مجبور نہیں ہوتے. پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلم ہیں, اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. ہم قبر کے اندر جائیں گے, 4 سوالوں کا جواب دیں گے, جنت کا بستر مل جائے گا ہمیں. یہ صرف ایک شیطانی دھوکہ ہے.
ایک شیطان کا فریب ہے جو ہمارے دل و دماغ کے اندر شیطان نے ڈال دیا ہے۔ اے مسلمین، اپنی اولاد کی فکر کیجئے، وہ ہمارا کل ہے۔ یقین جانیے ہماری جتنی بھی شاخیں ہیں ان کا دورہ کر لیجئے، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر جماعت المسلمین کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ والدین اپنی اولاد پر توجہ نہیں دیتے۔ جب والدین اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، تبلیغ کے لیے نہیں جائیں گے، اپنا بچہ دیکھے گا کہ والد صبح سویرے گھر سے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، ملازمت کے لیے نکلتا ہے، اور سال کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے، وہ 2 سال بعد اجتماع میں جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس بچے کے دل کے اندر اسلام کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور یہ بتائیے کہ اس کے اندر قصوروار کون ہے کہ وہ بچے یا یہ والدین جو اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے رہے؟ سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو شخص ایسا کر گیا یقین جانیے وہ نقصان میں ہے، اور ایسے لوگ نقصان ہی اٹھایا کرتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی جان لیجئے، آج یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اجتماعات میں نہیں آتے، جن کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو کاروبار کو نقصان ہوگا، کاروبار کو نقصان ہوگا تو بیوی اور بچوں کی خواہشات کو کیسا پورا کریں گے ہم؟ اے مسلمین، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ میں سے ہر شخص جماعت المسلمین میں آتا ہے اس کا تقویٰ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن آج وہ تقویٰ کہاں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جو مستقبل کے اندر خلافت قائم کرے گی، اس دنیا کے اندر اللہ کا قانون قائم کرے گی، لیکن ہمارا عمل اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمارے عمل سے یہ چیز ظاہر نہیں ہوتے کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کا قانون نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان آیات، ان حدیث کی سمجھ عطا فرمائی جو بڑے بڑے علم کا سمندر رکھنے والے نہیں سمجھ سکے۔ ہماری اور آپ کی کیا قدر منزلت ہے، اور اس بات کو مت بھولیے کہ آپ خاص الخاص ہو، عام نہیں۔ اللہ نے آپ کو دین اسلام کے لیے منتخب کیا ہے، اگر آپ دین اسلام کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کریں گے یقین جانیے آپ کا حال ان لوگوں سے زیادہ سخت ہوگا۔ اے مسلمین، آخر میں میری اتنی التجا ہے کہ اس اجتماع سے اتنا حاصل کر کے جائیے کہ جا کر کم از کم اپنے اولاد کی، اپنی بچیوں کی تربیت ہے، یہ ہمارا کل ہے۔ اگر وہ سدھر گیا تو یقین جانیے کہ ہمارا یہ جماعت المسلمین انشاءاللہ قائم رہے گی اور اسلام پھلتا پھولتا رہے گا۔ اگر ہم اس چیز میں ناکام ہو گئے تو یقین جانیے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح مسلم، کہ تم سب ایک راعی ہو اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارا یہ عمل کہ جب سال کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے ہم اپنے گھر سے اکیلے ہو کے اس اجتماع کے اندر آ جاتے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو بروز قیامت ہمیں یہ چیز اللہ کے سامنے پکڑ لے اور ہم اس چیز کی وجہ سے شرمندہ ہو جائیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا ولکم استغفر۔